افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دورہ انڈیا کو اسلام آباد میں یقیناً بڑی باریکی اور تفصیل سے دیکھا جائے گا۔ اگرچہ انڈیا نے طالبان کی پہلی اور موجودہ دوسری حکومت کو آج تک تسلیم نہیں کیا، لیکن اس دورے سے قبل انڈین میڈیا خبریں اڑا رہا ہے کہ نئی دہلی طالبان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کے قریب ہے۔ اس پیش رفت کی وجہ وہ افغان وزیر خارجہ کے ماسکو فارمیٹ کے علاقائی گروپ میں پہلی مرتبہ بحیثیت ایک باضابطہ رکن شرکت بتا رہے ہیں۔ روس پہلے ہی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ انڈین خارجہ پالیسی کا جھکاؤ بھی آج کل ماسکو کی جانب زیادہ ہے۔ ماسکو اجلاس میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروو نے اپنے خطاب میں مغرب کے افغانستان پر پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مقابلے کا موقف اسے ترک کر دینا چاہیے۔ اخبار دی ہندو کے مطابق امیر خان متقی کو انڈیا کے 5 روزہ تفصیلی دورے کے دوران وزیر خارجہ کی حیثیت سے مکمل پروٹوکول دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر 10 اکتوبر کو بات چیت کے لیے حیدرآباد ہاؤس میں ان کا استقبال کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی بڑا ان کی جو ایک وائبرنٹ ڈپلومیسی ہے اور بڑی ڈیپ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس خطے کا بھی، تو وہ مشکل ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے کہ ایسے حالات میں امارت اسلامی کو تسلیم کرے۔ ہاں، انڈیا کو پتہ ہے کہ اس وقت امارت اسلامی اور اسلام آباد کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کافی ٹینشن ہے، اور وہ چاہے گا کہ اس ٹینشن کو ایکسپلائٹ کر کے کابل کے ساتھ اپنی نزدیکیاں جو ہے وہ بڑھائے۔ اس میں ہو سکتے اور کابل کو بھی ضرورت ہے انڈیا کی انویسٹمنٹ کا، اسپیشلی ہیلتھ میڈیکل فیلڈ میں اور کنسٹرکشنز کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کالا دم دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہونے کی وجہ سے متقی کو انڈیا کا سفر کرنے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان کا تاہم اس سے قبل ان کا دورہ غیر واضح وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا تھا۔ نئی دہلی نے 90 کی دہائی والی طالبان حکومت سے تعلقات استوار کرنے کی بجائے اس وقت طالبان مخالف مزاحمت کی حمایت کی تھی۔ اب چونکہ افغانستان میں کوئی حزب اختلاف موجود نہیں، تو انڈیا کے پاس چوائسز کم ہیں۔ انڈیا نے اب تک افغانستان میں طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے گریز کیا ہے، لیکن اس نے تکنیکی مشن اور اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے ذریعے طالبان کے ساتھ سفارتی روابط بڑھائے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ نئی دہلی اس اسلامی گروپ کو کابل میں ڈی فیکٹو اتھارٹی کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انڈیا نے ممبئی میں افغان قونصل خانے میں طالبان کے نمائندے کو بیٹھنے اور کابل میں سفارت خانے میں ایک تکنیکی ٹیم تعینات کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ پھر افغانستان کے لیے انڈیا کے نمائندے آنند پرکاش نے اپریل میں سیاسی اور تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کے لیے کابل کا پہلا دورہ بھی کیا تھا۔ انڈیا میں کسی غیر ملکی حکومت کو تسلیم کرنا بنیادی طور پر ایک سیاسی اور سفارتی فیصلہ ہے، جو ایگزیکٹو برانچ خاص طور پر وزارت خارجہ کی جانب سے لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کسی باضابطہ قانونی طریقہ کار یا قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ علاقائی اور پاکستان کے تناظر میں افغانستان انڈیا کے لیے بہت اہم ہے۔ ماضی میں اگرچہ اس کے خلاف رہا ہے، لیکن اب دوسری آپشن نہ ہونے کی وجہ سے اسے کڑوی گولی سمجھ کر نگل رہا ہے۔